کون روزہ رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا ہے. مطلب رمضان میں روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی. میڈیسنس کی بات کی جی، بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو دوائیوں پہ. جو بھی انسان بیمار ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، وہ اپنے ماہر مسلمان ڈاکٹر سے رابطہ کرے. بہت کام ہو جو عبادت میں بھی مطلب وقت کم دیتے ہوں. بالکل. تو اس پہ کیا ہے مطلب کیونکہ بہت ساروں کو شاید لگتا ہے کہ بس بھوکا رہنا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن نے سحری بھی کھائی اچھی طرح، تہجد بھی پڑھا اچھی طرح پڑھا، دن میں جو نمازیں تھی وہ بھی کی اچھی طرح، شام کو افطاری بھی کی، رات کو تراویح بھی پڑھی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں دیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو رائزنگ کشمیر پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس بختیار، اور آج کے جو میرے مہمان اس گفتگو میں ہیں وہ مفتی مہراج الدین شاہ صاحب ہیں. یہ خان صاحب بڑگام سے ہیں اور ابھی بمنا میں ایک مسجد میں جو ہے وہاں امامت کرتے ہیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ ہی دن بچے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے مناسب سمجھا آج ان سے گفتگو کریں رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں، کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں مہراج صاحب. مہراج صاحب بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. جزاکم اللہ. جی مہراج صاحب پہلے یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ رمضان کا مہینہ بس کچھ دن میں آ رہا ہے. تو مطلب ہم نا ایز اے مسلمس کیسے خود کو مینٹلی اسپرچولی اس کے لیے مطلب ریڈی کر سکتے ہیں، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ بالکل. دیکھو، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے. جی، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے. اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں جب بھی اسلامی مہینوں میں سے رجب المرجب کا چاند دیکھتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دعا مزید مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے ہی رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے. بالکل. ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھار بہت کم دن چھوڑتے تھے. اوکے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذہنی اعتبار سے مینٹلی تیار رہنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اور جب ہم ذہنی اعتبار سے تیار ہوں گے رمضان کے مہینے کے لیے تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مہینہ ہے کیا. بالکل. یہ پورے 11 مہینوں کے لیے ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے. بالکل. کہ ہمیں 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں. صحیح. جب ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو اسکول میں چھوڑتے ہیں پڑھنے کے لیے، جی. کسی ٹیوشن میں چھوڑتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ کچھ مہینوں بعد، کچھ ٹائم کے بعد مجھے اس ایگزام کی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد ایگزام دینا ہے. بالکل. اور وہ اپنی جگہ سے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ٹاپ مارکس لانے ہیں. بالکل. اسی اعتبار سے محنت کرنا ہے. تو یہ ہماری جنت، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. رمضان المبارک 11 مہینوں کے لیے ایک تمرین ہے، ایک پریکٹس ہے. مجھے کتنی زیادہ اس کے لیے محنت کرنی ہے، یعنی ذہنی اعتبار سے مجھے تیار رہنا ہے. بالکل. کہ یہ مہینہ آ رہا ہے. ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو ایک وعظ فرماتے، نصیحت فرماتے اور فرماتے، اے صحابہ، آپ کے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے. جی. اور اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک. اس میں بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک بات یہ فرمائی،
اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. بالکل. عبادت کرنی ہے ایک رات میں اور ثواب ملے گا 1000 راتوں کا. بالکل. آپ یہ سمجھو کہ ایک رات میں جاگنا ہے، ایک رات میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کو منانا ہے. بالکل. ثواب کتنا ملے گا؟ 1000 راتوں کا. بالکل. یہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہم ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں گے کہ مجھے رمضان میں ملے گا کیا. بالکل. رمضان کی عظمت دل میں بٹھانی ہے. بالکل. جب یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی، رمضان میں روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی. جب میں رمضان میں کسی بھائی کو کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا، صحابہ نے اس وقت عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی عطا فرماتے ہیں، ایک کھجور کھلانے پر بھی عطا فرماتے ہیں. یہ عظمت ہے، یہ برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کا رزق بڑھاتا ہے. بالکل. جہاں 2 آدمی کھاتے ہیں وہاں اب 4 بھی کھا سکتے ہیں، 5 بھی کھا سکتے ہیں. یہ ساری عظمتیں، یہ ساری برکتیں، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ مجھے کیا دے گا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بھوکا رہتا ہے تو سٹامک میں، پیٹ سے ایک بدبو نکلتی ہے، وہ جمع ہوتی ہے انسان کے منہ میں. اگر ہم آس پاس میں کسی کو وہ بو آئے گی تو وہ دور چلا جائے گا ہم سے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. یہ بندہ میرے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا ہے. الصوم لی وانا اجزئ بہ او قال وانا اجزا بہ. روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ میں دوں گا، یا فرمایا اس کا بدلہ میں ہی ہوں. بالکل. یا اللہ مل گیا یا اللہ خود اس کا بدلہ دے گا، تو کتنا نفع کا سودا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں پہلے ذہنی اعتبار سے تیار رہنا ہے اس چیز کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اپنے ٹائم ٹیبل کو بنانا ہے رمضان میں وقت گزارنے کے لیے. خالی یہ نہیں سوچنا ہے کہ وقت گزارنا ہے، بلکہ اس سارے مہینے میں، ان 30 دنوں میں، 29 دنوں میں اس روٹھے ہوئے اللہ کو کیسے مناؤں. جتنے بھی جرائم، جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 10 دن رحمت کی، پھر دوسرے 10 دن مغفرت کی، تیسرے دن جہنم کی آگ سے آزادی کے 10 دن ہے. تو اس مہینے میں ہر ایک کی مغفرت ہوگی. وہ اب مجھے تیار رہنا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس اللہ کو منانا ہے. اس لیے یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. 11 مہینوں کی تمرین اور پریکٹس ہو جائے گی کہ 11 مہینے اب کیسے گزارنے ہیں. وہ ذہنی اعتبار سے ہمیں تیار رہنا ہے. رمضان آ رہا ہے، بس مجھے اس رمضان کے لیے اب تیاری کرنی ہے. بالکل. تو مفتی صاحب یہاں پہ یہ چیز بھی پوچھوں گا کیونکہ رمضان شروع ہوگا تو ہمیشہ مطلب لوگوں کا مائنڈ، مطلب لوگوں کا سوال بھی رہتا ہے یا ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ مطلب کون روزہ رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا ہے، مطلب کس کو اس پہ تھوڑا رعایت مل سکتی ہے. جی بالکل. اس پہ تھوڑا سا دیکھو، اس کے لیے ہم جب قرآن پاک کا پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کھولتے ہیں دوسرے پارے میں، جہاں پر روزے کے متعلق آیت کریمہ ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ایمان والوں کو روزہ رکھنا ہے. پہلی آیت میں بالکل سب کو روزہ رکھنا ہے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان پرہیزگار بنے، انسان اللہ کو ڈرنے والا بن جائے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کا ڈر ہمیشہ رہے. بالکل یہ روزے کا مقصد ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں. 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں، جب چاہے کھا سکتے ہیں، مگر یہ 29-30 دن بس اتنے ہی ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کو الگ کیا اس میں. پہلا فرمایا جو بیمار ہے اس کو ڈھیل دی اللہ تعالیٰ نے، مہلت دی اللہ تعالیٰ نے.
ابھی آپ بیمار ہو، ابھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو جب ٹھیک ہو جاؤ گے تب روزہ رکھنا۔ بالکل۔ دوسرا آدمی جو مسافر ہے، جو گھر سے بہت دور چلا گیا ہے کہیں کام کے سلسلے میں، اگر وہاں پر وہ، مگر یاد رکھنا ہے مسافر وہی ہوتا ہے جو 15 دن سے کم گھر دور چلا گیا ہو۔ اگر 15 دن یا اس کے علاوہ کہیں جانے کا ارادہ ہو یا گیا ہو تب وہ مسافر نہیں رہتا ہے، مسافر کے لیے بھی رخصت ہے۔ مگر یہاں پر یاد رکھنا چاہیے ہر ایک بیمار کے لیے رخصت نہیں ہے۔ جس کو سر درد ہو وہ کہے گا مجھے بھی ڈیل ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جس کو اور کوئی تکلیف ہو، اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو ایسے بیمار ہے جن کو دن میں بہت ساری دوائیاں لینی پڑتی ہیں، تو جیسے شوگر کے مریض ہیں، ان کو کچھ کا شوگر بہت زیادہ ہائی لیول ہوتا ہے، ان کو دن میں دوائیاں لینی پڑتی ہے۔ اگر دوائیاں نہیں لیں گے تو ان کے صحت پر بہت زیادہ غلط اثرات پڑ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیل ہے۔ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے ہمیں، کیسے پتا چلے گا؟ جو بھی انسان بیمار ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، وہ اپنے ماہر مسلمان ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو، ماہر بھی ہو، اس سے رابطہ کرے، اس سے ایڈوائز لے کہ اگر میں روزہ رکھوں کیا میری صحت پر غلط اثرات پڑ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھوں تو کیا ہو سکتا ہے میری زندگی کے ساتھ۔ وہ اس سلسلے ہمیں ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، وہ اس سلسلے میں مشورہ دے گا، یا جن کے ساتھ ہمیں تعلق ہو علماء کرام سے پوچھ کر ایک ایک کام کرنا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے رہنمائی فرمائے۔ اگر کوئی بھی تکلیف ہو یا روزہ چھوڑنے کا من کر رہا ہے تو پہلے اپنے علماء سے پوچھنا ہے، وہ ہمیں بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دین سکھانے والے، ہمیں دین بتانے والے صرف علماء کرام ہیں۔ انبیاء کے علم کے وارث صرف علماء ہیں، وہ ہمیں اس سلسلے میں بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کہ جیسے آپ نے میڈیسنز کی بات کی، جی، بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو دوائیوں پہ، تو اس میں کیسے مطلب آپ بتا پاتے ہیں کہ مطلب کس کو رکھنا چاہیے، کس کو نہیں رکھنا چاہیے؟ یا بہت سارے مطلب عورتیں ہیں جو کافی ساری ایکسپیکٹنگ مدرس ہوتی ہیں، جی، تو ان کے لیے مطلب کس طرح؟ جی، یہ میں نے بتایا نا، چونکہ یہ جو دوائیوں کا مسئلہ ہے، یہ جو فن ہے یہ ڈاکٹر حضرات کا ہے، وہ اس سلسلے میں ہم سے بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کون سی دوائی اس مریض کے لیے دن میں فلانے وقت میں لینا ضروری ہے۔ مگر اس وقت بندہ روزے کی حالت میں ہے، نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی مریض ہے، اس کو دوائی لینی ضروری ہے، تو اس بندے کو اپنے ماہر ڈاکٹر سے اس سلسلے میں بہت زیادہ مشورہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، فکر مند ہوں اس سلسلے میں کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ میری دوائیوں کا کچھ شیڈول ایسے بنائیں کہ سحری کے ٹائم ہو، افطاری کے ٹائم ہو، رات کے وقت میں ہو، دن میں میرا دوائیوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے لیے ایسی کوئی دوا تجویز کریں آپ کہ میں دن میں اچھی طرح روزہ رکھ سکوں۔ اور دوسری بات، جو ہماری بہنیں ہیں جو امید سے ہوتی ہے، ان کے لیے بھی وہ اپنے ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کریں گی، کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اگر علماء سے پوچھیں گے، علماء کہیں گے رخصت بھی ہے اور نہیں بھی رخصت ہے۔ رخصت کس سلسلے میں ہے، یہ اب اپنی ان ماؤں سے پوچھیں گے، ان بہنوں سے پوچھیں گے جن کو امیدیں ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کون سا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ مائیں، یہ بہنیں اپنے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرے، کیا میرا روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے جسم میں جو بچہ پل رہا ہے اس پر کوئی غلط اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر پڑ سکتا ہے تو شریعت اس کو اجازت دے گی روزہ نہ رکھنے کی، یعنی رخصت ہے اس کے لیے۔ اگر غلط اثرات بچے پر نہیں پڑیں گے تو شریعت ان سے کہے گی کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں ان کو یاد رکھنی ہے۔ یہ روزہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ روزوں کی قضا نہیں کریں گے۔ یہ قضا ان حضرات کو کرنی ہے جنہوں نے رمضان میں روزے قضا کیے۔ کسی بھی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، بیماری کی شکل ہو، سفر کی شکل ہو، یا جو ہماری بہنیں امید سے ہے
اس اعتبار سے تو یہ قضا کریں گی تب جب یہ بالکل صحتیاب ہو جائیں گی، تب ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ بالکل بالکل۔ اور مفتی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے ایز اے مفتی نوٹس کیا ہو، مطلب کامن سی غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں، مطلب سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم، جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جی بالکل، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب سے پہلے جو ہماری مذہبی کتاب ہے وہی قرآن مقدس۔ بالکل۔ قرآن مقدس جو ہم پوچھتے ہیں روزہ ہمیں کب سے کب تک رکھنا ہے، تو قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، یہی پارہ نمبر 2 میں آیت کریمہ موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو کب تک؟ رات تک۔ اور رات کب ہوتی ہے یہ ہم کسی سے بھی پوچھیں گے رات کب ہوتی ہے، سب لوگ یہی جواب دیں گے جو ہی آفتاب غروب ہوگا، سن سیٹ ہوگا تو رات شروع دن ختم۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کب رکھو؟ جب رات شروع ہوگی، دن ختم رات شروع، تب آپ کو روزہ کھولنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا ہے، اگر کسی بھی وقت کبھی بھی کسی بھی انسان نے وقت سے پہلے کچھ سیکنڈ ہی کیوں نہ افطار کیا، وقت سے پہلے کچھ ہی سیکنڈ، کچھ ہی لمحے کیوں نہ افطار کیا، اس کا روزہ باطل، ختم ہو گیا روزہ۔ کیوں باطل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ مکمل کرو رات تک، اس نے رات کے ہونے میں ابھی کچھ لمحے کچھ سیکنڈز تھے، اس نے اس سے پہلے روزہ کھولا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سحری میں کیا ہے؟ کُلُوا واشربوا، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب تک کھاؤ آپ جب تک آپ کو دن کی یعنی دن کے شروع ہونے کا احساس نہ ہو، یعنی اب دن شروع ہو گیا ہو۔ بالکل۔ تو ابھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی تو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہے اور سوشل میڈیا کے وسائل ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی رات ختم ہو گئی، ابھی دن شروع ہو گیا۔ جو ہی رات ختم ہو گئی دن شروع ہو گیا، اب ہمیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل خاص غلطی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نیند ہی پڑ گئی، ہوشاری گونو کا، بالکل، تو وہ جاگ جاتا ہے، تب دپان بانگ آز اس پران تو بہ گوس ہوشار، پچو میں جلدی جلدی تریش دام، پچو میں جلدی جلدی دودھ گلاس، پت کھو میں کھزر، اذان پڑھ رہے تھے، اس کا روزہ نہیں ہوا، ختم ہو گیا روزہ اس کا۔ بالکل۔ کیوں نہیں روزہ ہو گیا؟ آپ کو اللہ نے کھانے کی پینے کی اجازت تب تک دی تھی جب تک رات تھی، جب اذان پڑھ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ختم ہو گئی، دن شروع ہو گیا۔ جب دن شروع ہو گیا اب کھانے پینے کی اجازت، اب اس صاحب کو بھوکا رہنا تھا، کھانا نہیں تھا، نہ پانی پینا تھا، نہ کچھ کھانا تھا، ایسے اس کو نیت کرنی تھی یا اللہ میں آج دن روزے کی نیت کرتا ہوں، شام کو جب افطاری ہوتی تب یہ پیٹ بھر کر کھاتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، تمام سامعین اس بات کا خاص خیال رکھے، جب بھی ہمیں کبھی کبھار نیند پڑ جائے اس وقت ہم بیدار ہو جائیں جب وقت ہوا ہو، اذان پڑھ رہے ہوں، اس وقت ہمیں نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے۔ اگر کسی بھی صاحب نے کچھ کھایا اذان ہو رہی تھی، کچھ پیا اذان ہو رہی تھی، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بت میون چھ ٲسس مز، چائے دام چھ ٲسس مز، تریش دام چھ ٲسس مز، میں کھانے کو چبا رہا ہوں، اذان ہو گئی، اب مسئلہ کھڑا ہے میں کیا کروں؟ کبھی ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ۔ بالکل۔ بت میون چھس بہ ژاپان، اذان گئی، یہ بت میون والا بہ بون کن کن یہ تراسن بہ دٲرِتھ وۄنۍ؟ حکم ہے کہ آپ کو پیٹ میں لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں اجازت کیوں نہیں؟ کیونکہ جو ٹائم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کا پینے کا وہ ختم ہو گیا۔ اگر اب آپ نے یہ پانی کا گھونٹ، یہ کھانے کا نوالا جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اندر لیا پیٹ میں، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ بھوکے ہو۔ دن بھر آپ سب کچھ کرو گے، نمازیں پڑھو گے، درود پڑھو گے، تلاوت کرو گے، مگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ثواب روزے کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹائم کے بغیر کھایا ہے کھانے کو یا پیا ہے کوئی بھی چیز۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، یہ خاص مسئلہ ہے کھانے سحری کے ٹائم
اور افطاری کے ٹائم. افطاری وقت سے پہلے نہیں کرنی ہے, وقت ختم ہو گیا پھر سحری نہیں کھانی ہے. مصعب یہاں پہ یہ چیز بھی پوچھوں گا کہ ابھی رمضان کا مہینہ جیسے آ رہا ہے, تو جو میں نے پرسنلی نوٹس کیا ہے, میں آپ کا مطلب جاننا چاہوں گا ریئیکشن اس پہ. ہم نے دیکھا ہے لوگ زیادہ تر مطلب بھوکے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شاید بہت کم ہوں جو عبادت میں بھی مطلب وقت کم دیتے ہیں. بالکل. تو اس پہ کیا ہے مطلب, کیونکہ لوگ بہت ساروں کو شاید لگتا ہے کہ بس بھوکا رہنا ہی ہے تو عبادت ہے. عبادت نہیں. دیکھو یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس سلسلے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک یاد رکھنا چاہیے سب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن نے سحری بھی کھائی اچھی طرح, تہجد بھی پڑھا اچھی طرح پڑھا, دن میں جو نمازیں تھی وہ بھی کی اچھی طرح, شام کو افطاری بھی کی, رات کو تراویح بھی پڑھی, مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں دیں گے. مطلب یہ صرف دن میں بھوکے تھے, جو روزے کا ثواب تھا ان میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کتابوں میں مثال دی جاتی ہے, ان کی مثال ایسے ہی ہے جو روزوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں میں کیوں صبح سحر شام اسکرم افطار باسی چنچا کافی. اور ان کی مثال ایسی دیتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے ایک مریض ہے, ایک بیمار ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ژےٚ صبح پہ شام تام کہین تہ کھیون, اگر ژےٚ کانٛہہ چیز کھیوت ژےٚ گژھی نقصان. بالکل جیسے وہ مریض ہے ایسے یہ روزے دار ہے, ان کو بھی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کے بغیر کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا. غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھو غلطی کہاں پہ ہوتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو 5 وقت کی نماز ہے یہ صرف رمضان میں فرض نہیں, یہ رمضان میں بھی فرض تھی اور رمضان سے پہلے بھی فرض تھی. 12 مہینوں میں پورے ہر دن یہ فرض ہوتی ہے. بالکل. روزہ صرف رمضان میں فرض ہے. رمضان میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے روزہ الگ فرض ہے اور نماز الگ فرض ہے. جب میں نے صبح سحری کھائی, ٹھیک, اس کے بعد میں فجر نماز پڑھنے کے لیے گیا, تو مجھے اپنی آنکھ بھی روزے سے رکھنی ہے, اپنی زبان بھی اور اپنے کان بھی. غرض جسم کا ایک ایک حصہ میرا روزے سے ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے صبح سحری کھائی بچ روزدار, پتہ گوز میں ون اپز, بالکل زبان خراب ہو گئی. میں چل رہا تھا میں نے میوزک سنا, بالکل کان گندے ہو گئے. میں چل رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ غلط استعمال کیے, یا میں چل رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کیا, تو اس کو روزے میں سے کچھ نہیں ملے گا. بالکل. جیسے اس کی مثال ایسے بھی دی جاتی ہے, ایک ہال ہے, ایک روم ہے, اس میں ہم اے سی لگائیں گے اس لیے گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈا رکھے, سردیوں میں گرم رکھے. ہم نے اے سی بھی لگایا, دروازہ کھول کے رکھا, ہم نے اے سی لگایا اور کھڑکی کھول کے رکھی, تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کمرہ گرم یا سرد رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ گرم اور سرد رکھنے کے لیے ضروری ہے جتنے بھی اس روم کے, اس ہال کے کمرے ہیں, کھڑکی دروازے ہیں, کھڑکیاں ہیں, وہ ساری بند رکھو, تب آپ اے سی چالو کرو, اس کے بعد یہ کمرہ ٹھنڈا بھی ہوگا گرم بھی ہوگا. ٹھیک اسی طرح جب میں روزہ رکھوں, جب میں سحری کھاؤں, تو آنکھ قابو میں, بالکل, کان قابو میں, زبان قابو میں, غلط تعلقات نہیں. اگر کسی نے کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی لو لگائی, محبت بری بات کی, روزہ ختم, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. روزہ بظاہر ٹوٹے گا نہیں, مگر روزے کے جو اثرات تھے, برکتیں تھی, وہ ان ساری چیزوں سے محروم رہا. بالکل. اس لیے ان چیزوں میں ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. غیبت چھن کریں, اپز چھنو ونن, دھوکہ چھنو دیون. اور ایک خاص چیز یاد رکھنی ہے ہمیں اس سلسلے میں, یہ کہ میوزک والی نعتیں سننا بھی جرم ہے اور گناہ ہے. رمضان میں ایسا بھی ہوتا ہے, بشس روزر, اب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, مجھے جانا ہے آفس, گھر, کہیں پہ جانا ہے, اب میں نے نعت چلائی گاڑی میں, اس میں میوزک ساتھ ہے, تو اس میوزک کی وجہ سے نعت سن رہا ہوں میں, مگر ساتھ میں اس کے میوزک بھی ہے, اس میوزک کی وجہ سے بھی میرے روزے کے اثرات ختم ہو جائیں گی, برکتیں ختم ہو جائیں گی. مجھے کیا کرنا ہے رمضان میں؟ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی, 5 ٹائم نماز, تہجد بالکل نہیں چھوڑنی ہے. وہ کیسے روزہ دار ہے
جو صبح سحری کے لیے اٹھا, کھانے کے لیے اٹھا, پینے کے لیے اٹھا, مگر تہجد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا, تہجد کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکا, یہ کیسے روزہ دار ہے؟ روزے دار کو تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آج نہیں پڑھیں گے پھر کب پڑھتے ہیں؟ صحیح. اور دوسری چیز, فجر نماز کے بعد تھوڑا وقت بیٹھیں گے, عبادت کریں گے, اس کے بعد 2 رکعتیں کم سے کم اشراق کی پڑھیں گے, اور شام کو مغرب نماز کے بعد سنتوں کے ساتھ ہی اوابین کی 6 رکعتیں پڑھیں گے. یہ ساری زائد نماز جب ہم پڑھیں گے تو ان سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, نوافل سے, عبادت سے. اور قرآن پاک کی تلاوت, اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے. کم سے کم جو صاحب ہمارے بھائی بہنیں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں قرآن پاک, ان کے لیے ہے کم سے کم 1 ختم قرآن تو کرنا ہی پڑے گا. زبان سے 1 ختم قرآن کرنا ہی ہے. وہ کیسے روزہ دار ہے جو صبح سے شام تک روزہ رکھا مگر قرآن پاک کی 1 پارہ بھی اس نے تلاوت نہیں کی؟ اس لیے سوچنا چاہیے اس کو. قرآن پاک پڑھنا ہے, درود پڑھنے ہیں. اور ایک اہم چیز جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا ہے اس بارے میں کہ لا الہ الا اللہ, اس کی کثرت, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کی کثرت کرنی ہے. استغفار, گناہوں کی معافی, استغفر اللہ, یہ 2 چیزیں کریں گے ہمیں اللہ کی رضا ملے گی. جس کو اللہ راضی ہو گیا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اب؟ صحیح. اور 2 چیزیں اور ہے, جنت کا بہت زیادہ سوال کرنا ہے اللہ سے, بالکل بہت زیادہ اللہ سے مانگنا ہے جنت کے بارے میں. اور چوتھی چیز جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے. اللہ سے مانگنا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار, یا اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ میں آپ سے جنت کے بارے میں سوال کرتا ہوں. اور ہم پر کشمیریوں پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کشمیر میں آئے, ایمان لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, روزگار کے وسائل لے کر آئے. انہوں نے ہر ایک چیز سکھائی. انہوں نے ایک سینٹنس میں کہیں گے, ایک جملے میں جمع کیا ہے, لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. 2 اس میں جمع ہو گئے, ایک لا الہ الا اللہ اور استغفار, اور دوسری چیز نسألک الجنہ, خدا یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے. ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے, پھر اگر کبھی کسی بھی جگہ کمی کوتاہی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جی. جیسے آپ نے نماز کی بھی کافی بات کی, تو میں تھوڑا تراویح پہ آؤں گا. جی. اس میں کیا ہے, مطلب کیونکہ کافی سارے لوگ مطلب کبھی آدھی رکعتیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پوری پڑھتے ہیں. دیکھو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہمارے راہبر اور رہنما جو ہیں وہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میرے بعد خلفائے راشدین ان کی پیروی کرنا. ٹھیک, ان کی جو لمٹ تھی وہ تقریباً وہ تھا 30 سال کا زمانہ تھا, جن میں وہ تمام 4 خلیفہ اول حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی, خلیفہ چہرم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں اور ان 4 صحابہ کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی, پھر مسجد کے لیے تشریف نہیں لائے, اس وجہ سے کہ شاید یہ تراویح فرض نہ بن جائے میرے امتیوں پر. پھر ہم اس کے بعد ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ ہی نہیں چلا تعداد کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ مصنف ابن ابی شیبہ اور باقی احادیث کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے, باضابطہ امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے استاد جن کے پاس میں نے ابو داؤد شریف پڑھی ہے, حضرت مفتی مولانا ظہور احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ ہمیں مثال دے کر سمجھاتے تھے. مثال کیا ہے, ایک آدمی کو یہاں سے دلی جانا ہے, اس کو پتا ہے کشمیر سے لے کر دلی تک
میرا جو خرچہ آئے گا وہ آئے گا 10,000 مثال، ٹھیک 10,000. اب یہ آدمی 10,000 ساتھ اٹھائے گا یا یہ 10 سے زیادہ لے گا ساتھ؟ ٹھیک ہر کوئی کوشش کرتا ہے نہ سا بطل 10 ساس زیادہ، بطل 15 ساس، بطل 20 ساس، بطل 20 ساس بنان چھُ تت ما پی ایمرجنسی کا، بنان چھُ کانٛہہ چیز ما گو خوش، بنان چھُ کینٛہہ ما پی ضرورت، کینٛہہ پرابلم ما گژھِ، زیادہ اٹھاتا ہے. بالکل. اب دیکھو آپ، اگر انسان 20 رکعت سے کم تراویح پڑھے گا، چلو مان لو کہ یہ اختلاف ہے، ابھی حل نہیں ہوا کتنی رکعتیں ہیں، ہم مان کے چلیں گے چلو 20 سے کم ہیں، ٹھیک. جن لوگوں نے 20 رکعتیں پڑھی ان کو نقصان ہوا یا ان کو نفع ہی ہوا؟ ان کو نفع ہی ہوا نا. مان لو کہ 10 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں ہیں، مگر ہم نے 20 رکعتیں پڑھی، وہ ہم نے نفع ہی کیا. کیوں نفع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان میں خطبہ دیا تھا اینڈ میں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی فرمائی تھی کہ جو اس رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا. اب جو تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ چھوڑنی بالکل بھی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم لوگ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں. ولسا سنت فرض مچ. علامہ حسقفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے ہیں سنت کے چھوڑنے پر اگرچہ کوئی شرعی حد نہیں ہے کہ اس نے سنتیں چھوڑی اس کو بند کرو، اس کو کوئی سزا دو، یہ حد اگرچہ نہیں ہے، مگر قیامت کے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہے گا. یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو بچا لیں گے. وہاں ایک وہ بندہ محروم رہے گا جس نے سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑا ہوگا. بالکل. اب جس صاحب نے 20 رکعتیں پڑھی، اب مان لو کہ تراویح 20 رکعت ہے، جس نے 8 ہی رکعتیں پڑھی اس کو نقصان ہوا نفع ہوا؟ ہے 20 رکعتیں، اس نے 8 ہی پڑھی، 10 ہی پڑھی، اس نے نقصان کیا. بالکل. جیسے دلی جانے والا، اس کو 10,000 لگتے تھے خرچہ، اس نے اٹھائے 15,000، اس نے سوچا کہیں کام آئیں گے، ہے نا. لیکن اگر اس نے 8 ہی ہزار اٹھائے ہوتے اس کو نقصان ہوتا. اگر مان لو کہ 10 ہی رکعتیں ہیں، 8 ہی رکعتیں ہیں، اگر 8 ہے، ہم نے 12 رکعتیں علاوہ پڑھی ہے، 30 دن کا حساب کرو کتنی رکعتیں ہوئی، پھر ہماری ایج میں کتنی مرتبہ رمضان آیا، ہر ایک کا حساب کرو. اگر کبھی کبھار کسی بھی فرض میں کوتاہی ہوئی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں اس کو کہیں گے اس نے 12 رکعتیں پڑھی ہے رمضان میں ایکسٹرا تراویح کی نیت سے، اٹھاؤ وہ 12 رکعتیں، یہاں پر فرض چھوٹا ہے، فلانی ظہر مس ہوئی ہے، فلانی عصر مس ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک رکعت ایک فرض نماز کا ثواب دے گا، تو وہاں پر نفع ہوگا انشاءاللہ. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اختلاف سے بچ کر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا تہجد الگ نماز ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. کچھ حضرات جو ہیں وہ تہجد اور تراویح کو ایک ہی نماز کہتے ہیں، یہ غلط ہے. تراویح صرف رمضان میں ہے. بالکل. آج کوئی تراویح پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے آج، مگر تہجد بہت سارے اصحاب پڑھتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تہجد پورے سال پڑھنی ہے، تراویح صرف رمضان میں پڑھنی ہے. اور تراویح الگ نماز اور تہجد الگ نماز. تہجد بھی پڑھیں گے، اس کے علاوہ نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میں اللہ کے اور زیادہ قریب آ جاؤں، مجھے اور زیادہ اللہ کی رضا نصیب ہو. بالکل. تو آخر میں میرے صاحب یہ چیز پوچھوں گا کہ رمضان کے مہینے میں مطلب چیریٹی کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مطلب چاہے زکوٰۃ کہیں یا فطرہ کہیں، جو بھی مطلب اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، میں نے ابھی شاید آپ کے ایک سوال میں کہا تھا کہ اگر اب میں صبح میں نے سحری کھائی، شام کو افطار کی، نمازیں بھی پڑھی، اپنے طرف سے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے. بالکل. پھر بھی اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی رہی روزے میں، کیونکہ بشر ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی. بالکل. اب اگر کوئی میرے روزے میں کوئی بھی مسٹیک ہوئی، کوئی بھی غلطی ہوئی، کوئی بھی کوتاہی ہوئی، وہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے ابو داؤد شریف کا حدیث یاد رکھنا ہے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم رمضان میں دیتے ہیں نا، اینڈ میں صدقہ فطر دیتے ہیں. صدقہ فطر کے فرمایا فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے
اگر ان 30 دنوں میں 29 دنوں میں آپ کے روزے میں کبھی کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی ہو, کوئی بھی ہیرا پھیری ہوئی ہو, کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہو, اس صدقہ دینے سے وہ مسٹیک اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ فرمایا یہ کہ اس صدقہ دینے سے یہ غریبوں کے پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. ہمیں رمضان میں یاد رکھنا چاہیے بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صدقہ فطر ہی دوں بلکہ اس کے علاوہ بھی صدقہ دوں. کھلانا ہے, پلانا ہے ہر ایک کو. اور جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی مالوں کا حساب ابھی سے لگائیں کہ میں نے اس سال میں کتنی تجارت کی, میری سیونگ کتنی ہے, اور پھر اپنے علماء سے پوچھ کر کہ میرے پاس کتنا مال ہے, میں یوتا مال یتس کرم کاروبار جمع چھم یوتا قرض چھم یوتا, میں کس پٲٹھۍ سے زکوٰۃ دیں. یہ اپنے علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ دیں گے. رمضان میں زکوٰۃ دیں گے, کٲنٛسہِ دیُت ₹1 زکوٰۃ, ٹھیک, اس کو 70 رۄپین ہُنٛد ثواب مِلہِ تٔمِس. دی اس نے ₹1 بالکل, مگر ثواب کتنے کا ملا؟ 70 روپے کا. یہ صرف رمضان میں. آج اگر کوئی دے گا زکوٰۃ, اس کو ₹1 دیا, ایک ہی کا ثواب ملے گا. مگر رمضان میں یہی ₹1 دیا, ₹1 دیا, ثواب ملا 70 روپیوں کا. گو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چھُنہٕ کھوتمُت تو بہٕ کتھ دِمہٕ. اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اگر زکوٰۃ چھنہٕ کِہیٖنۍ مگر نفلی صدقہ تو ہیٚکہٕ بہٕ کٔرِتھ. نفلی صدقہ میں کروں, میرے پڑوس میں, میرے رشتہ دار میں, میرے نیبرس میں, میرے علاقے میں کوئی اگر محتاج ہے, میں اپنی طرف سے کچھ ان کے گھر لے جاؤں. کھجور کا ایک پاکٹ ہی لے جاؤں, رمضان ہے. بالکل. کھجور نہیں, کوئی اور کھانے کی چیزیں جو ہم جانتے ہیں, رائس کا ایک پاکٹ لے جاؤں, توملہٕ ٹوٗر نیو, لیدرِ لفاف, مرژٕوانٛگن تیل, کچھ لے جاؤں تاکہ میں بھی رمضان کی رحمتیں سمیٹوں, رمضان کی برکتیں سمیٹوں, میں بھی اللہ کے قریب آ جاؤں. رمضان, یہ عاشقوں کو پتہ ہوتا ہے رمضان ہوتا کیا ہے. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں, ان کو پورے سال انتظار رہتا ہے کہ رمضان کب آئے گا, کب آئے گا رمضان. انتظار رہتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہ ہوتا تھا, وہ سوتے ہی نہیں تھے, جاگتے رہتے تھے. وہ خرچ کرنے کے سلسلے میں صحابہ کا حال تو پوچھو ہی مت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے گیا اور دربار میں پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ گھر میں تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. گھر میں کیا رکھا؟ گھر تم خدا تو خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامی مبارک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ابوبکر ہیکن ہارنائت. یہی وجہ ہے جب سب کچھ قربان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کا قرض اتارا, سارنی وولم نکھ, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نکھ وٲلِتھ, أمِس دی خدا پگہ پانے بدلت. گو خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, ہر ایک کو آگے بڑھ کر. مگر الحمدللہ اللہ ہمارے کشمیر میں یہ بہت بڑی اچھی عادت ہے, ہم راستوں پہ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں, واٹر بوتل لیتے ہیں یا کھجور کے پاکٹس لیتے ہیں, پھر جو آتے ہیں گاڑیوں کو روک کر ان کو دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور کھلایا آخ تریش دام چانو, ٹھیک, یہ خرچ کرنے پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ام چانو تریش دام, ام کھانو کھزر, جتنا اس روزے دار کو صبح سے لے کر شام کر نمازوں میں روزوں میں جتنا بھی ثواب ملا اس کو, وہ اکیلا ثواب کس کو ملا؟ جس نے پانی کا ایک بوتل تھمایا کسی کو, کھجور آخ دتنس, کچھ بھی کھا, دودھ گلاس آخ دتنس, ہے افطار کرتا ہے, اس نے کھایا, ام جو 10 رۄپین ہز آب بوتل, ہم کر دہس محنت صبح و سُلہِ تہجد تہِ, پتہٕ روزدر تہِ, نماز تہِ, تلاوت, درود تہِ, تمیک سورُے ثواب ترِ ییٚمِس. مگر ہُمِس گژھِ نہٕ کمی, جس نے روزہ رکھا, جس نے کھایا, جس نے پیا, اس کو کچھ بھی کمی نہیں ہوگی, مگر اس کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے دیا. اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے, کھانے میں, پلانے میں, چیریٹی بہت زیادہ ہمیں کرنی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں ہمیں. جی چلیے, شکریہ مہراج صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, ہم سے بات کی اور کافی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کی. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ, جزاکم اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے مجھ جیسے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں ابھی, مجھے یہاں پر بلایا اپنے اسٹوڈیو میں, اور کچھ سوالات اگر کسی بھی جگہ کبھی بھی کوئی بھی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہو, کوئی مسٹیک ہوئی ہو, تو برائے کرم ایز انسانیت
کہ ایک اسٹوڈنٹ سمجھ کر مجھے اس بارے میں رہنمائی اور مطلع ضرور کرے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.